قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم آمرا له بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ جو نمازیں فرض ہیں ان کو ان کے اوقات میں ادا فرمائیں. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس قیل لغروبها، دلوک کا معنی غروب بھی ہے زوال بھی ہے. قالہ ابن مسعود و مجاہد و ابن زید وقالہ شیمن مغیرۃ عن الشعبی عن ابن عباس دلوکها زوالها. اس کے دونوں معنی ہیں. ورواہ نافع عن ابن عمر ورواه مالك في تفسيره عن الزهري عن ابن عمر وقاله أبو برزة الأسلمي وهو رواية أيضا عن ابن مسعود ومجاهد رضوان الله عليهم. وبه قال الحسن والضحاك وأبو جعفر الباقر وقتادة رحمهم الله عليهم واختاره ابن جرير. ومما استشهد عليه ما رواه عن ابن حميد عن الحكم بن بشير حدثنا عمرو بن قيس عن ابن ابي ليلى عن رجل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال دعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاء من اصحابه فطعموا عندي ثم خرجوا حين زالت الشمس. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو دعوت دی اور یہ بھی کہا کہ جس کو چاہیں اپنے ساتھ لے آئیں، تشریف لائے. میرے پاس انہوں نے کھانا تناول فرمایا. اس وقت نکلے کہ جب سورج ڈل چکا تھا. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال اخرج یا ابا بکر فهذا حين دركت الشمس. یہ سورج اس وقت ڈل گیا، زوال ہو گیا. ثم رواه عن سعد بن بكار النبي وعن الاسود بن قيس عن نبيه الأنزي عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا تكون هذه الآية دخل فيها أوقات الصلوات الخمس کہ اس میں 5 نمازیں داخل ہو گئی. لدلوک الشمس إلى غسق الليل، غسق الليل معنی اندھیرا. وقيل غروب الشمس أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر. وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترا من أفعاله وأقواله بتفاصيل هذه الأوقات على ما عليه السلام اليوم مما تلقوا خلفا من سلف وقرنا بعد قرن كما هو مقرر في مواضعه ولله الحمد. اب مفسر فرماتا ہے کہ سنت سے، حدیث پاک سے متواتر آپ کے افعال سے، آپ کے اقوال سے ان اوقات کی تفصیل معلوم ہوئی ہے، اور یہی اہل اسلام کو سلف سے خلف تک قرن بعد قرن یہ اوقات سمجھائے گئے. تو الحمدللہ اس کی تفاصیل جو ہیں کتاب الصلاۃ اپنے موقع میں موجود ہیں. ان قرآن الفجر کان مشہودا قال الاعمش عن ابراہیم عن ابن مسعود وعن ابی صالح عن ابی رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ فی هذه الآیہ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا قال تشہدوا ملائکۃ اللیل وملائکۃ النہار. رات کے فرشتے بھی اور صبح دونوں اکٹھے ہوتے ہیں اس وقت. وقال البخاری رحمہ اللہ حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزہری عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعید بن المسیب عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی قال فضل صلاة الجمیع علی صلاة الواحد 25 درجۃ. حضور نے فرمایا کہ آدمی اکیلے نماز پڑھے، اگر جماعت میں پڑھے تو 25 درجے ثواب بڑھ جاتا ہے.
وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ تو احادیث میں یہ آتا ہے کہ آدمی اگر اکیلے نماز پڑھے تو وہ ایک لکھی جائے گی، لیکن اگر وہ مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ پڑھے تو 25 درجے بڑھ جائیں گے، اور اگر وہ جامع مسجد میں آ جائے تو مزید 2 درجے یعنی 27 درجے بڑھ جائیں۔ اس لیے علماء نے استنباط کیا ہے کہ حرم شریف میں بھی اسی طرح اگر اکیلے ہے تو 1 لاکھ ہوگا، اگر محلے کی مسجد میں چلا گیا اور جماعت سے پڑھ لی تو 25 لاکھ کا ثواب ملے گا، اور اگر حرم میں آ گیا تو پھر 27 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ وقال الامام احمد حدثنا اسباد قال حدثنا اعمش بن ابراہیم عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدثنا اعمش النبی صالح عن نبی ہریرہ عن النبی صلی قوله وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا قال تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار ورواه الترمذي والنسائي ابن ماجه ثلاثتهم من عبيد بن اسباط بن محمد النبي به وقال الترمذي حسن صحيح وفي لفظ في الصحيحين من طريق مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں کچھ رات کے لیے اور کچھ دن کے لیے، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَفِي صَلَاةِ الْعَصْرِ، وہ فجر کی نماز میں اور عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ فَيَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، وہ پھر جنہوں نے رات گزاری ہوتی ہے وہ پھر چلے جاتے ہیں آسمانوں میں، تو رب ان سے پوچھتے ہیں وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک سوال ہے، ایک تقریم ہے انسان کا، کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں تم نے چھوڑا؟ فیقولون اتیناہم وہم یصلون، عرض کریں گے کہ یا اللہ وہ جب ہم آئے تو نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم چھوڑ کے واپس آئے پھر بھی وہ نماز میں تھے۔ وقال عبداللہ بن مسعود یجتمع الحرسان فی صلاۃ الفجر فیسعد ہؤلاء ویقیم ہؤلاء، اللہ کے فرشتے جو پہرے پہ ہیں وہ دونوں جمع ہوتے ہیں، پھر رات والے چلے جاتے ہیں اور دن والے ڈیوٹی پہ آ جاتے ہیں۔ وقد قال ابراہیم النخعی ومجاہد وقتادہ وغیر واحد فی تفسیر هذه الآیہ۔ واما الحدیث الذي رواه ابن جریر ها هنا من حدیث لیث بن سعد زیادۃ محمد بن کعب القرظی فضاد بن عبید عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ ثم ذکر حدیث النزول وأنه تعالى يقول من يستغفرني يغفر له من يسألني أعطيه من يدعوني فأستجيب له حتى يطلع الفجر، کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری حصے میں عرش سے آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسے ان کی شان کو زیبا ہے، اور فرماتے ہیں اعلان فرمائیں کون ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے میں معافی دوں اس کو، کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے سوال کرے میں اس کو دے دوں، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اس کی دعا قبول کروں۔ یہ ساری رات اللہ کی طرف سے احکام ہوتے ہیں حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ فَلِذَلِكَ يَقُولُ قُرْآنُ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا فَيَشْهَدُهُ اللَّهُ وَمَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فَإِنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ زِيَادَةٌ وَلَهُ بِهَذَا حَدِيثٌ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ امر له بقیام اللیل بعد المکتوبۃ، کہ فرائض کے بعد پھر اللہ نے یہ تہجد کا حکم بھی عطا فرمایا۔ کما ورد فی صحیح مسلم النبی ہریرہ عن الرسول انہ سئل ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ، حضور سے کسی نے صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے بعد فرض نمازوں کے بعد کون سی نماز افضل ہے؟ قال صلاۃ اللیل، جو رات میں پڑھتے ہوئے وہ افضل ہے۔ ولہذا امر رسول بعد المکتوبات بقیام اللیل فإن التہجد ما کان بعد نوم، بعض علماء فرماتی ہیں کہ تہجد کی نماز نیند کرنے کے بعد جب اٹھے پھر پڑھے۔ قال صلاۃ اللیل قالوا القبض والاسد ابراہیم النخعی وغیر واحد وهو المعروف في لغة العرب
لغت عرب میں بھی یہی ہے کہ تہجد کا معنی یہی ہوتا ہے کہ نیند کو چھوڑنا پھر نماز پڑھنی. وَكَذَلِكَ ثَبَتَتِ الْأَحَادِيثُ عَن رَّسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَتَهَجَّدُ بَعْدَ نَوْمِهِ. حضور پاک بھی سو جاتے، آرام فرماتے، پھر نیند سے اٹھتے تو تہجد پڑھتے. ان ابن عباس وعائشة وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم كما هو مبسوط في موضعه ولله الحمد والمنة. وقال البصري حسن البصری ہوا کان بعد العشاء ويحمل على ما كان بعد النوم. اب حسن بصری فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد جو بھی نماز پڑھو گے وہ تہجد ہے، اس لیے کہ دراصل یہ نیند کا وقت ہے، ہم نیند چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں. وقت علم فی معنی قولنا وردف کی لمعنی انک مخصوص بوجوب ذالک وحدک، کہ اللہ نے حضور کے لیے تو تہجد واجب فرما دی. فجعلوا قیام اللیل واجبا فی حقہ دون الامہ، یعنی حضور کے لیے واجب تھی، امت کے لیے واجب نہیں. رواہ اللوفی عن ابن عباس وحد قولہ العلماء وحد قولہ الشافعی رحمہ اللہ تعالی واختارہ ابن جریر. وقیل انما جعل قیام اللیل فی حقہ نافلۃ للخصوص، کہ آپ کے لیے بھی وہ نافلہ ہے. لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وغير من أمته. انما يكفر عنه صلاته النوافل الذنوب التي عليه، کہ اللہ نے آپ کے گناہ، آپ کی غلطیاں معاف فرما دی، تو یہ تہجد آپ کے لیے لازم کی گئی تاکہ آپ کے ذمہ کوئی چیز ہے تو وہ بھی معاف ہو جائے. قال مجاہد وفي المستدرك امامة الباہلی رضی اللہ عنہ وقول وصائی یبعثک ربک مقام محمودا، ای افعل هذا الذي امرتک به لنقیمک یوم القیامۃ مقام محمودا. اللہ نے فرمایا میں نے جو حکم دیا ہے کہ 5 نمازیں فرض اور تہجد ادا کیا کرو تاکہ تمہیں قیامت میں مقام محمود عطا کروں. یہ حمدک فی الخلائق کلہم وخالقہم تبارک و تعالی، وہ ایسا مقام ہوگا کہ جس میں ساری مخلوق بھی تعریف کریں گی اور اللہ بھی تعریف فرمائیں گے. قال ابن جریر قال اکثر اہل التاویل ذلک هو المقام الذي يقومه محمد صلی اللہ یوم القیامۃ للشفاعۃ للناس لیریہم ربهم من عظیم ما هم فیہ من شدۃ ذلک اليوم. تو اکثر علماء یہی فرماتے ہیں کہ مقام محمود سے یہی مراد ہے کہ جب حشر میں ساری مخلوق اللہ کی پریشان ہوگی شدت سے، حتیٰ کہ بعض لوگ تو پسینے میں گردن تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض کمر تک، تو سب پریشان حال آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں اور کہیں گے کہ انت ابو البشر، کہ آپ ابو البشر ہیں، انسانیت کے باپ ہیں، اور آپ خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں. اللہ نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا اور اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا. مہربانی کر کے ہماری شفاعت کرو، ہماری سفارش کرو. اور شفاعت یہ ہے کہ ہمارے مقدمے کی سماعت تو شروع ہو، باقی جو اللہ فیصلہ فرمائے، جس کو جنت دیں جس کو جہنم دیں. حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے نفسی نفسی نفسی، مجھے تو اپنا ڈر ہے، میں کیسے سفارش کروں. خشیت والا نفسی، میں خود ڈر رہا ہوں کہ اگر اللہ نے آج بھی فرما دیا کہ تم درخت کے قریب کیوں گئے تھے، پھر کیا جواب ہوگا. لہذا تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب پیغمبر جواب. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ بھی آپ کا تو مقام ہے نا کہ اللہ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، آپ کلمت اللہ ہیں، آپ روح اللہ ہیں، آپ رسول اللہ ہیں. اللہ نے آپ کو آسمانوں پہ بٹھایا، اتنی بڑی عظمت دی اللہ نے، آپ تو ہماری شفاعت کریں. وہ کہیں کہ میں نہیں کر سکتا، میں خود ڈر رہا ہوں، کیونکہ لوگوں نے مجھے بھی اور میری ماں کو بھی خدا بنا دیا تھا. تو اگر مجھ سے سوال ہو گیا انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، تو میں کیا جواب دوں گا. ایسا کریں کہ تم سب لوگ حضور کے پاس جاؤ، تمام معاشر کے خلائق جو ہے وہ سرکار دو عالم، رحمت دو عالم، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئیں گے کہ یا رسول اللہ ہماری سفارش کریں.
آپ فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، اس شفاعت کے لیے تو اللہ نے مجھے چن لیا ہے، میں تمہاری شفاعت کروں۔ پھر حضور فرماتے ہیں علمنی وحامد لم یعرفنی الآن، اللہ مجھے اپنا حمد سکھلائیں گے جو میں اب نہیں جانتا۔ یعنی ایسے محامد ہیں کہ ابھی تو محامد کا علم ہی ختم نہیں ہوا تو عالم الغیب ہونا تو مجھے ہے۔ اس لیے حضور فرمائیں گے کہ بھئی اللہ مجھے حمد سکھائیں گے کہ ان محامد کے ساتھ آپ میرا حمد کریں، پھر درخواست کریں۔ فرماتے ہیں وآتی واسجد تحت العرش، میں عرش کے نیچے آ کے سجدے میں گر جاؤں گا اور میں سوال کروں گا شفاعت کا۔ اللہ پاک حکم دیں گے ارفع راسک سب ہوتا، اللہ حکم دیں گے محمد مصطفیٰ سر اٹھا لیں، آپ کی درخواست منظور ہو گئی۔ تو آپ کی درخواست پہ ساری دنیا کی شفاعت ہو جائے گی، یعنی پیشی شروع ہو جائے گی، باقی فیصلہ بعد میں ہوگا اعمال کے مطابق۔ اچھا، اس کے بعد جو شفاعتیں ہیں حضور کی وہ الگ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انا اشفع فاشفع فاشفع، میں شفاعت کروں گا، کئی لوگ نکلیں گے جہنم سے، میں پھر شفاعت کروں گا، پھر اور کئی لوگ نکلیں گے، میں پھر شفاعت کروں گا۔ فرماتے ہیں میں اتنی شفاعت کروں گا، اتنی شفاعت کروں گا کہ حتیٰ یقال لی هل رضیت یا محمد، چونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں آپ کو راضی کروں گا، تو اب اللہ فرمائیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفاعت آپ کر چکے، اب آپ راضی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ تو حضور کہتے ہیں میں عرض کروں گا رضیت ربی، یا رب میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا۔ لیکن ابھی بھی جہنم میں کچھ لوگ پڑے ہیں جن کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہے، اللہ فرمائے کہ محمد مدنی ان کو میں اپنی رحمت سے نکال دوں۔ تو اس ان آیات مبارکہ میں تقریباً یعنی پانچوں نمازوں کا ذکر بھی آ گیا ہے اور اس کے بعد صلاۃ تہجد کا ذکر بھی آ گیا ہے۔